کلپ نمبر 833۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 سے 115 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ترجمہ: اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی اس آیت میں قرآن مجید کی دو صفات بیان کی گئیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب اسے سمجھ سکیں اور وہ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ قرآن پاک کی نظم عاجز کر دینے والی ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں مختلف انداز سے فرائض چھوڑنے اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے پر عذاب کی وعیدیں بیان کی گئیں تاکہ لوگ ڈریں اور قرآن عظیم ان کے دل میں کچھ نصیحت اور غور و فکر پیدا کرے جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہو اور وہ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ترجمہ: تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ اور اصل مالک ہے اور تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں۔ اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تھے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور جلدی کرتے تھے تاکہ خوب یاد ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری کرنے کا خود ذمہ لے کر آپ کی اور زیادہ تسلی فرما دی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم سے کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید علم کی طلب میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کی حرص اچھی چیز ہے۔ جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں مگر انہیں حکم دیا گیا کہ زیادتی علم کی دعا مانگو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمیشہ ترقی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا، اور اب یہاں سے چھٹی بار ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسے ذکر کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے شیطان انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ حکم انہیں یاد نہ رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے۔ البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آیت وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ سے معلوم ہونے والے عقائد و مسائل۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر ممنوع درخت سے نہیں کھایا بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہنا تھا، اور جو کام سہون ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
قرآن عظیم کے عرف میں اطلاق معصیت عمد یعنی جان بوجھ کر کرنے ہی سے خاص نہیں۔ قال اللہ تعالی وعصى آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، حالانکہ خود فرماتا ہے فنسی ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گیا ہم نے اس کا قصد نہ پایا، لیکن سہو نہ گناہ ہے نہ اس پر مواخذہ۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ان کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نمبر 2، ہم جیسوں کے لیے بھول چوک معاف ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی عظمت و شان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پرسش ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جتنا قرب زائد اسی قدر احکام کی شدت زیادہ، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بادشاہ جبار جلیل القدر ایک جنگلی گوار کی جو بات سن لے گا اور اس کے ساتھ جو برتاؤ گوارا کرے گا وہ ہرگز شہریوں سے پسند نہ کرے گا، اور شہریوں میں بازاریوں سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت، اور خاصوں میں درباریوں اور درباریوں میں وزراء، الغرض ہر ایک پر بار دوسرے سے زائد ہے۔ اس لیے وارد ہوا حسنات الابراری سیئات المقربین، نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں۔ وہاں ترک اولا کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ترک اولا ہرگز گناہ نہیں۔ نمبر 3، ہر شخص شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے اور جنت محفوظ جگہ تھی، پھر بھی ابلیس نے اپنا کام کر دکھایا، تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔